السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ممبرز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح ہم نے گروپ پر ایک پوسٹر لگایا تھا، اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آج ایک لائیو پروگرام کریں گے جناب چودھری عارف خان صاحب کے ساتھ، اور پروگرام کا موضوع ہوگا کہ جو اسمال ڈیری فارمرز ہیں ان کے فیوچر مستقبل کے بارے میں کوئی پلاننگ بتائیں گے چوہدری صاحب، اور جو ان کے مسائل اس وقت چل رہے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، اور جو چھوٹے فارمر ہیں ان کو ماڈرنائز کیسے کیا جائے، کیونکہ ابھی تو آہستہ آہستہ چھوٹے فارمر کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ڈیری فارمنگ جو ہے کمرشل کی طرف جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو کھلے دودھ پر پابندی کا بھی کچھ پلان ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ہمارے چھوٹے فارمر کو جو ہے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے چودھری عارف خان صاحب نے جو ہے نا ایک ریسرچ کی ہے، اور تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو میں ویٹ کر رہا ہوں، جیسے ہی چودھری عارف خان صاحب جو ہے وہ مجھے ریکویسٹ بھیجتے ہیں میں ان کو ساتھ جوائن کرتا ہوں۔ تو پہلے پروگرام شروع کیا تھا تو میرے خیال کچھ آواز کا ایشو آ رہا تھا ڈبل، تو وہ ہمیں بند کرنا پڑا، تو دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس دفعہ جو ہے پروگرام پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسرا سب ممبرز جو ہے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں سب گروپ ممبرز کو، ایڈمنز کو، اور ہمارے پاکستان کے جتنے فارمر ہیں ان سب کو۔ تو میں تو لائیو آیا ہوں، چوہدری صاحب کا میسج مجھے ان باکس آ گیا ہے، تو چیک کرتا ہوں ریکویسٹ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، ایڈ کر دیا ہے۔ چوہدری صاحب آ رہے ہیں جناب انشاءاللہ جلدی پروگرام ہاں جی، شروع السلام کریں۔ جی علیکم۔ ویلکم چوہدری صاحب۔ اچھا ہوں دیکھو کوئی ہے، آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی ممبر اگر بتا دے، کیونکہ پہلے جو ڈبل آواز آ رہی تھی تو کافی کمپلین آئی، تو پھر ہمیں بند کرنا پڑا۔ جی بھائی۔ تو چوہدری صاحب آج اذان کو ساتھ تو نہیں لے کر آ رہے لائیو؟ اذان سے ہیلو اذان آج روزہ رکھی ہے۔ فیوچر ڈیری فارمر۔ جی ہاں بڑے آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آواز۔ چوہدری صاحب ہن تسی کسی جگہ بہو نا اچھا اچھا تو پروگرام سٹارٹ کریے، چلو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا وہ ہم جو ہے نا اپنے ممبرس کو نہیں، سٹارٹ فرام بگننگ، کیونکہ جو پہلا تو وہ تو کینسل ہو گیا تھا نا، کیونکہ پورا پروگرام شروع کریں۔ تو چوہدری صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتا رہے تھے کہ چھوٹے فارمرز کو، جو اسمال سکیل والے ڈیری فارمرز ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہوگا فیوچر میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر انہیں اپنے ڈیری فارم کو جو ہے پروفیٹیبل بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو کون کون سے سٹیپ ان کو اٹھانے پڑیں گے؟ کیونکہ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پر پابندی بھی، کھلے دودھ پر پابندی لگ رہی ہے، تو اگر تھوڑا سا آپ ان کو جو ہے نا اپنی ریسرچ جو آپ نے کی اس کے بارے میں گائیڈ لائن کر دیں۔ بیسکلی یہ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جی جانوروں کی سمجھ ہے، ہم بزنس کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو جانور کی سمجھ ہے وہ بزنس مین نہیں ہے، کوئی بزنس مین اس کو جانور سمجھ نہیں، ان کو جانوروں کی سمجھ نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ بالکل صحیح اور بات ہے۔ ڈیری یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑا انڈسٹری ہے اب، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ایک ایسا ماڈل بنانا پڑے گا کہ یہ طریقہ ہو کہ اپنی ڈیری سے دودھ لے کے تو اپنے اگلے کے جو دوسرے ان کے گھر پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ مڈل مین کٹ آف ہو، صحیح ہے؟ اور جب مڈل مین کٹ آف ہوگا تو آپ کو کوئی پروفٹ ملے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ اس کے لیے آپ کو سسٹمز چاہیے، سسٹمز کے لیے پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پیسہ کدھر سے آئے گا؟ ریونیو آئے گا جب آپ کے پاس زیادہ ملکنگ جانور ہوں گے، صحیح ہے نا؟ سو یہ چھوٹا جو ڈیری فارم ہے اگر وہ بریک ایون کر رہا ہے یا ویسے کہہ رہے ہیں ہمیں جی شوق ہے، یہ ہے وہ فیوچر میں سیدھی بات ہے چلنے والا نہیں ہے، رائٹ؟ آپ اپنا ایسا بزنس پلان بنائیں کہ جو آپ کو پروفٹ اس میں نظر آئے، ٹھیک ہے؟
میں نے جمیل میمن صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے کہا میں تو 2 ہفتے سے لگا ہوں ضربے دے رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ رہا. انہوں نے بتایا مجھے کہ جو بھینس کا دودھ ہے جیسے بھی ہو اس کو 8 کلو سے ضرب دو, ٹھیک ہے, اور جو 8 کلو جو ہے وہ پورا سال کا آپ نے جو ہے ایوریج نکالنی ہے, لوگ بزنس ماڈل بنانے ہیں نا, ٹھیک ہے, بزنس ماڈل. انہوں نے ریالٹی بتائی ہے. میں نے کہا بھائی جان مجھے ریالٹی بتائیں, اور انہوں جو گائے کا انہوں نے بولا کہ 12 سے ضرب دے لو, ٹھیک ہے, پھر اپنا بزنس ماڈل بنا لو, صحیح ہے. تو یہ obviously ہیڈز جتنے زیادہ ہیڈز ہوں گے پروفٹ زیادہ ہوگا, سسٹم آپ کے بنیں گے, سٹاف زیادہ ہوگا. یہ کمرشل ایک انڈسٹری آپ نے چلانی ہے نا, کیا ہے صحیح بات ہے. یہ وہ سادہ سسٹم تو اور تھا جب ہمارے بزرگوں نے رکھی ہوئی تھی 1-2 گھر کے لیے, یہ وہ سیم نہیں ہے, یہ بزنس ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہے نا آپ کا پروفٹ اس میں فی الحال تو ہول سیل میں لو جا رہا ہے. اگر پروفٹ لو ہے تو آپ نے پھر وہ اپنے جو جانور ایڈ کرنی ہے, آپ کا سٹاف بھی تھوڑا کم ہو جائے, اور دوسرا کہ اگر کسی پاس زیادہ سرمایہ تو آٹومیشن کی طرف جائے, ٹھیک ہے. جو گائے ہیں وہ ملکنگ مشینز لے لیں ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرف لوگوں کو جانا چاہیے. اصل تو یہ بزنس صحیح بنتا ہے اگر کسی کے پاس 10-12 کروڑ ہو, I'll be honest with you, ٹھیک ہے نا, تو وہ 150 گائے لے, 350 بھینسیں لے, ٹھیک ہے, 500 جانوروں 500 جانور لے, 2 سال پیسہ نہ نکالے بزنس سے, ٹھیک ہے نا, ری انویسٹ کرتا رہے 2 سال, ٹھیک ہے. تو وہ بس وہ لنگی پہن کے بیٹھ جائے اور 10 اللہ اللہ خیر صلاح, اس کو جتنا بھی بڑا نیسلے والے جو بھی ہوں اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے. بالکل پنجابی کا محاورہ ہے کہ پہلے سال جو ہے وہ چٹی, دوسرے سال ہٹی, تیسرے سال کھٹی. نہیں چٹی نہیں ہونی کھٹی ہے, مگر یہ کہ ری انویسٹ کرنا ہے نا اور جانور انویسٹ کرنا ہے نا آپ نے, بالکل. بیکاز جو یہ ریالٹی ہے نا, میں ریالٹی بتاؤں, جیسے یہ ابھی وہ پیسچرائز مشین نیو لو آ رہی ہے, جب یہ کسی ملک میں نیو لو آتی ہے نا, وہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا بزنس مین اس کو ڈاؤن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لو اسی لیے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پیسچرائز مشینز آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سو فیوچر میں آئی ڈونٹ نو, مے بی جو گھر میں 2-3 پیسوں والی یا وہ رہیں گے تو یہاں 500 پلس یا 1000 پلس جانور رہیں گے, ٹھیک ہے. ایسے وہ حالات بنا دیتے ہیں نا کہ پروفٹ نہیں ہوتا, سمجھائیے, آپ کی ریگولیشنز آ صحیح جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے. بات ہے. ادھر بھی یو کے میں آپ کو پتہ ہے ریگولیشنز آ جاتی ہیں, کوئی یہ ریگولیشن وہ ریگولیشن. ابھی یہ جو پیسے پاکستان بندے بیچتے اتنی ریگولیشنز انہوں نے کر دی ہیں, آفیسز بند ہو رہے ہیں. سو یہ ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر کیونکہ بالکل صحیح بات ہے, چھوٹے فارمر کے لیے جو ہے وہ بجائے ثانیہ پیدا کرنے کی گورنمنٹ جو ہیں وہ, اور بڑے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر ظاہر ہے رہی ایسے ہی ہوتا ہے. ہیں. یہ ان کو مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا ابھی ہمیں جو ہے نا وہ مشکلات تو دیکھ, میری بات سنیے مراد بھائی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صحیح بزنس پلان نہیں بنتا, بیک اپ پیسہ نہیں ہے, تو وہ کوئی ریٹیل کوئی اور کام کر لے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. جیسے صحیح بات. بچوں کی گارمنٹس ہو گئے, شو شاپ ہوگی, اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 4-4 5-5, یہ تو کام چلتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ٹرو دیکھیں یہ بھی بزنس ہے نا, سیدھی بات, یہ بزنس ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایسا بزنس کر لے جس میں ڈیلی کیش آتا رہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیری, یہ پراپر سٹرکچر آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. پلاننگ 3-4 سال کی پلاننگ ہو, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے تو آپ ریالٹی بھی ورک آؤٹ کریں. آپ کی 16 کلو والی جو بھینس ہے نا, اگر وہ 16 دے رہی ہے تو دوسری جو 7 باندھی ہوئی ہے وہ 6 دے رہی ہے, ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو کراس دا بارڈر لائن آپ نے 8 کلو کے جو ورک آؤٹ کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہاں. ہے, بالکل. تو تھوڑا سا پھر آپ کو بزنس مائنڈیڈ بھی ہونا چاہیے, بیکاز یہ ایک فیکٹری ہے, سمجھ لیں, ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے نا یہ اس طرح جا رہا ہے اب بیسیکلی. تو ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تجربہ بھی نہیں اور 8-10 کروڑ روپے آپ انویسٹ کر دیں, اور یار تجربے تو دیکھیں, بات سنیں, ایک بزنس پلان پہ ساری دنیا بزنس پلاننگ پہ چلتی ہے, تجربے والی کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے 2 پیسے گاہ رکھی ہوئی ہیں, بزنس ماڈلنگ ہے نا, 2 پیسے رکھی ہوئی ہیں, 300 روپیہ آپ کو وہ پروفٹ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, 500 اکٹھی کر دو. تجربے والی اس میں کیا بات ہے. بزنس یہ سارے دنیا کے اتنے بڑے بزنس تو آپ کو کیا سمجھے وہ تجربے سے چلتے ہیں. بزنس کو
ریپلیکیشن کیا ہوتا ہے؟ ریپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے جی 4 بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، یہ مجھے 300 روپیہ ڈیلی پروفٹ دیں گے، ٹھیک ہے جی اب 100 کر دو، 200 کر دو، بیکاز یہ اس میں منافع ہے۔ بزنس مین جو ہے وہ ایسے سوچ کے یہ بڑے ہوئے ہیں بزنس مین، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات۔ تجربے والی کیا تو بات ہے اس میں؟ تو دیکھیں صحیح بات اگر چودھری اگر صاحب، آپ اگر آپ میری بات سنیں 200 آپ جانور لے لیتے ہیں تو تجربہ ہوتا آ جائے گا، آپ سٹاف رکھو گے، کوالیفائڈ سٹاف، بیکاز پیسہ آئے گا تو آپ کر لو گے نا۔ تو جی جی ہم تو یہ کہہ رہے تو ہیں جس نے کرنا ہے تو ایسے کریں، ٹھیک ہے نا؟ جس کے بعد تجربہ نہیں ہو تو کر ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چوہدری صاحب اگر میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ نے کہا کہ تقریباً اتنا سرمایہ ہوتی ہے کم از کم 100 جانور سے اوپر جو ہے نا وہ ڈیری ہوگی تو سروائیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ Yeah. تو فار ایگزامپل ایک عام آدمی جس کے پاس 5-6 جانور ہیں، ٹھیک ہے، اتنی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گاؤں کی سطح پر یا کسی قصبے کی اجتماعی ڈیری بنا لیں، 8-10 دوست جو ہے ہم خیال مل جائیں، ٹھیک ہے، وہ تو 20-20 جانور اپنے ڈال لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر لائک مائنڈیڈ پیپل ہوں تو ٹھیک ہے نا، لائک مائنڈیڈ ہوں، بالکل لائک ایک ذہن رکھیں، بزنس مائنڈیڈ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر کافی ہو جاتا ہے، ہم دوستے گپے لگاتے رہتے ہیں، پھر سب کا دل ہوتا ہے جی نہیں جی میری زمین پہ بنے، فلانا میرا چاچا وہاں بیٹھا ہو، بزنس مین ایسے نہیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بزنس مین سوچتے ہیں کہ یہ لو جی میرا 50 لاکھ، یہ تیرا 50 لاکھ، ٹھیک ہے جی بزنس کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ صحیح بات ہے۔ بزنس اگر بزنس کرنا ہے تو پھر آپ کو ایز اے بزنس مین سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سادہ باتیں ہیں نا پرانی اور اولڈ سٹائل، یہ آپ کو چھوڑنا پڑیں گی بیسیکلی۔ اور یہ جو ڈیری انڈسٹری ہے یہ تو اسی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو موریسنس پتہ ہے نا ادھر مارکیٹ؟ جی جی جب ہم ڈنمارک سے 1982 میں آئے تھے تو صرف 3 مارکیٹس تھی ہمارے بریڈ فورڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کو پتہ ہے پورے انگلینڈ پھیل گئی ہیں موریسن، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹیسکو، ازدا، یہ ایسے سب پھیل گئی ہیں۔ سو یہ ڈیری انڈسٹری، بیکاز یہ جو بڑے بزنس مین ہیں پاکستان میں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور پروفٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا سرمایہ لگا کے اور اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی کسٹمر کو فیسلٹی دے رہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا فریش دودھ پیک میں مل رہا ہے، ان کو فیسلٹی ہے نا، ٹھیک ہے؟ بالکل تو جو میرا آپ کا جو پھر وہ پیسوں والا دودھ ہوگا تو اس میں پتہ نہیں مکھیاں ہوگی، وہ تو نہیں لیں گے، سمجھے؟ نہیں، کوئی نہیں لیتا، صاف دودھ دیں گے، بالکل That's it. یہ ہے نا، یہ بزنس کے سکل ہیں۔ ابھی میں نے سنا ہوا ہے، کنفرم نہیں، کہ میاں منشا کی بیٹی چلا رہی ہے وہ فارم، نشاط دے رہی ہے نا، جی جی تو اس کو تجربہ ہے بیچاری کو، ہیں؟ انہوں نے ایک بزنس ماڈل بنایا ہے، بزنس پلان بنایا ہے، پیسہ لگایا اور بزنس چلا لیا ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ سو یہ آج ہم جو ہے نا بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ڈیری کمرشل بزنس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے پاس پراپر بزنس ماڈل نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، آنیسٹلی میں ایز اے بردر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کام میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا؟ بیکاز اگر پیسہ ویسٹ ہونے، پیسہ ویسٹ بھی، لاس بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بیکاز آپ جانور کم لیتے ہو، کم سے شروع کرتے ہو نا آپ، یہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے۔ بیک اپ پیسہ نہیں ہوتا، بریک ایون آپ نہیں کر سکتے ہو، پھر لاسز شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ جاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریٹ کا مسئلہ ہے، ریٹ کا تو جی ریٹ کا ظاہر ہے مسئلہ ہے۔ سب آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر زیادہ پیمانے پر شروع کر لے کو آدمی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 100 جانور پر، ٹھیک ہے، یا تو دودھ کا ریٹ ہی آپ کو آگے نہ ملے، ٹھیک ہے، دوسرا دودھ سیل ہی نہ ہو آپ کا صحیح، دیکھیں یہ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں نا۔ دودھ آپ نے اس طرح کا بزنس ماڈل بنانے کا، آپ نے دودھ جو ہے نا وہ آگے گھر دے پہنچانے، کسٹمر کے گھر، ٹھیک ہے؟ ہول سیل نکال دیں، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے؟ جب تک آپ گھر کسٹمر کے گھر دودھ ڈراپ نہیں کرو گے نا تو آپ کو پروفٹ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس لیے پھر آپ کو اپنا ورک آؤٹ کرنے، کتنے ہیڈز، ملکنگ ہیڈز مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے 500 چاہیے، مجھے 300 بھینسیں چاہیے، کتنی مجھے چاہیے کہ میں ایکسٹرا سٹاف رکھ کے وہ ڈلیوری کریں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، اور تو پھر اگر جو چھوٹے فارمر ابھی کر رہے ہیں ریسنٹلی، جنہوں نے ابھی پیکنگ والا دودھ، تو وہ آنے والا ہی ہے، کچھ دن رہ گئی، کچھ میرا شہروں میں وہ گورنمنٹ سٹارٹ کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، یا پیسچرائز، پیسچرائز کرنے والا، ہاں
تو پیسچرائز تو نہیں ہے میرے خیال سے، ابھی تو پیکنگ پہ آ رہے ہیں نہیں پیسچرائز پیسچرائز پہ آ بعد رہی ہیں، پیسچرائز کھلا جو دودھ ہے وہ پیسچرائز پہلے ہوگا پھر بکے گا نا، ایسی کرتے ہیں. لیکن پیسٹیسائڈ کے لیے تو پھر وہ جو ہے وہ آل پاکستان میں جو ہے وہ اس کے لیے تو پلانٹس لگانے پڑے، بہت لمبا پروسیس ہے نا. تو وہ تو تو اگر ہاں چھوٹے جو کسان ہیں ابھی ٹھیک ہے جن کے پاس چلو ان کا گزارا تو تھوڑا سا ہو رہا ہے، تقریباً ان کا جو ہے وہ چولہا تو جل رہا ہے، یہ ان کو ابھی سٹیپ لینا چاہیے ٹھیک ہے، کہ ایسی ایفرٹ کریں کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ اپنے دودھ کو پیکنگ کی طرف کنورٹ کرنا شروع کر دیں. یہ نہ ہو کہ وہ لاسٹ ڈے تک وہ سوچتے رہے کہ یار گورنمنٹ نے آج اعلان کر دیا ہے، وہ بازار میں بھاگتے پیکنگ. جائیں وہاں پلاسٹک دیکھیں کے تھیلے لے میری کر. بات سنیں، جو انڈیا والے نا، ان انڈیا والوں کا بہت اچھا ماڈل ہے، ٹھیک ہے. یہ یوٹیوب پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، انہوں نے اتنی اچھی اچھی ڈیری بنائی ہوئی ہے، پیکنگ مشینز انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پھر انہوں نے آگے سے شاپس رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. مجھے تو ان کا جو ہے نا ڈیری کے ماڈل بہت پسند آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیکنگ بھی پھر وہی بات آ گئی کہ اگر 10 بھینسوں والوں نے پیکنگ کیا کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں. بات تو اصل یہ ہے کہ جب جس بھائی کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ ٹھیک ہے جی مجھے 50 یا 100 پلس اینیملز کی انویسٹمنٹ میرے پاس ہاتھ ہے، آج میں شروع کرتا ہوں، پھر وہ 7 لاکھ کی وہ بھی لے لے پیکنگ مشین. سمجھا رہی ہے؟ یہ سارے کام ہوتے ہیں ملکنگ ہیڈ کے ساتھ، زیادہ جتنے ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس بزنس کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے تو پھر اس پیسہ ری انویسٹ کرنا ہے کہ آپ ایکسٹرا سٹاف رکھو، پیکنگ مشینز لو، یہ کرو وہ کرو. کیا خیال ہے؟ چلر چاہیے، پیکنگ مشین چاہیے، پیسچرائز والی پھر چاہیے. یا سمجھ رہے ہیں؟ تو دوست پوچھ رہے ہیں کہ حافظ حسین بکر صاحب کے چوئی صاحب کیسے پاسبل ہے ہر ایک گھروں میں جا کر کسے تو پاسبل تو کرنا پڑے گا حافظ صاحب کو، پلان کیوں تو نہیں ہمیں ہے بنانا پڑے گا. یار؟ کیوں ہو سکتا ہے، موٹر بائکس لو، ہو سکتا ہے، کر کے کیوں نہیں ہو رکھو. سکتا. ہاں پیچھے وہ اسلام آباد ایسے کر رہے، وہ ہمارے دوست ہیں دنان صاحب، ویسے کر رہے، ان کے پاس لڑکی ہیں ہمارے فرق پٹی بھائی، ان کے پاس ویسے ہی سٹاف رکھا ہوا انہوں نے. اینڈ جی جی موٹر سائیکل پر وہ ہاں پیکنگ دودھ گھروں میں جا ڈلیور کرتے تھے صبح بھی شام بھی، یہ ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ دودھ جو مڈل مین کو دے رہے ہیں 80 روپے کلو، ٹھیک ہے، بالکل تو ساتھ اس کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں کہ یار آپ گائے کا زیادہ ڈال دیا، بھینس کا ہاں کم ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو اگر آپ وہی دودھ پیک کر کے ڈائریکٹ جو ہے وہ گھر میں ڈلیور کریں گے 120 روپے لیٹر پر دیں گے، ٹھیک ہے. بالکل تو ایک تو جو ہے وہ جو کسٹمر ہے اس کا اعتماد بڑھے گا کہ یار مجھے جو ہے وہ 100% نیچرل اور خالص دودھ جو ہے نا وہ بالکل فارمر سے مل رہا بالکل. ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ کی پروڈکشن کا جو ہے وہ نام بنے گا، ٹھیک ہے. آس پاس آس پڑوس میں لوگ کہیں کہ یار یہ حافظ صاحب جو ہیں وہ دودھ لے کر ہیں، ان کا بالکل دودھ بہت اچھا ہے، کوالٹی والا دودھ ہے، ٹھیک ہے. ایک سٹینڈرڈ تو رکھنا آپ نے. اسٹینڈرڈ بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے. صحیح تو بات ہے. وہ دیکھ لیں کہ آپ کو تقریباً 20 روپے پر لیٹر جو ہے پروفٹ زیادہ ہوگا دودھ پر. اگر 20 لیٹر آپ کو اگر کہیں نا کہ فارم پر سارا دن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جا تو 20 روپے لیٹر نہیں بچتا پھر بھی. نہیں ہوتا ہے. تو یہ obviously یہ ایک بزنس ماڈل ہے نا، آپ نے ایسی کرنا ہے، ڈلیوری کرنی ہے. دیکھیں جو بھی دنیا کا بزنس ہے، جب آپ کسٹمر کو فیسلٹی دو گے نا تو کسٹمر آپ کے پاس آئے گا. جو بھی دنیا کا بالکل بزنس ہے، ٹھیک ہے. آپ آج کوئی بزنس پاکستان ڈھونڈ لیں جو اگر کسٹمر کو فیسلٹی نہیں مل رہی، آپ فیسلٹی کسٹمر کو دیں، آپ کا بزنس کروڑوں میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور کوئی بزنس جو بھی ہو، ٹھیک ہے. کوشش کریں نا کہ جو آپ کی پروڈکٹس ہے اس کی کوالٹی بنائیں، بالکل. ٹھیک ہے. یہ ایک برانڈ بن جائے گا کہ دودھ یار میرے پاس سے دودھ لے کر جاتا ہے ملک میں کہتا ہے کہ یار وہ فلانے گھر کا دودھ جو ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. کسٹمر بھی پوچھتے ہیں کہ یار مجھے فلاں گھر کا دودھ دو، یہ ان کا دودھ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا دودھ کی کوالٹی اچھی بن جائے گی، ٹھیک ہے، یہ اس میں جو ہے وہ فیٹ اچھی ہوگی، ملائی آگی، اس کی جو ہے وہ ہائیجینک ٹھیک ہوگی، بالکل بس. تو دیکھ لیں کہ صفائی میں برکت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو دینی چیز صاف ستھری دو، ٹھیک ہے. تو آپ کا بزنس بھی انکریز ہو جائے گا، پروفٹ بھی ہوگا، بالکل تو ایک جو ہے وہ آپ کا جو ہے نام بن جائے گا. بالکل. یہ ڈیری والا بھی ایسی بزنس ہے جیسے یہ ہوٹلز ریسٹورینٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے. ہر ریسٹورینٹ کا اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے، صفائی ہے ان کی، ایسے ہی ہے نا، ٹیسٹ ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو یہ تو فیصل نوید بھائی ہیں بہت اچھے، وہ بھی جو ہے وہ اگر کوئی دوست کامنٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے کامنٹ پڑھیں، بہت اچھے انہوں نے جو ہے نا وہ نا ایڈوائس کیا ہے.
अच्छा जी जी, हाफिज साहब कह रहे हैं कि जो हमारे फार्मर जिनके पास शहर नजदीक नहीं, सिटी के नजदीक नहीं, दूर रहते हैं और 50 रुपए और 40 रुपए किलो दूध बेच रहे हैं, या तो वो क्या करें? वो सीधी बात है, फिर उनको ये बिजनेस मॉडल सूट ही नहीं करता है, ठीक है ना। दूध वाला उनको सूरी, वो ब्रीडिंग पर आए। ब्रीडिंग करें अगर उसमें फायदा वो करें, मगर ये डेयरी एक बिजनेस है। अगर आपको डेयरी में फायदा नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दें, ठीक है, और मजीद लॉसेस ना करें। आपको क्या ख्याल है? ये सही बात है। बेशक आपके पास 3-4 मरबे, आप सिटी से दूर हो, आप मिल्क जो नहीं पचा सकते, इतना कम रेट है, आपको सूट ही नहीं करता, आप ना करें बस। सही बात, उनका उनके लिए जो बेस्ट है वो ब्रीडिंग करें, अच्छी नस्ल के जानवर तैयार करें हाँ और बस ठीक है। मार्केट में बेचें। या बिल्कुल वो ज्यादा प्रॉफिट है, दूध से भी ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छी नस्ल की बिल्कुल। जोटियां ले लें, और ठीक है, ड्राई ले लें, और थोड़े दूध वाली और दूसरा, गाय। इमरान भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही आ रही है। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए, ये जानवर को जो है ना, इनकी फीड अच्छी खासी देनी चाहिए, ठीक है, सही है ना। यह 7-8-9 किलो वंडा जो है ना, इनको डालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए फिर आपको ये रिटर्न कुछ ना कुछ देंगे ना, ठीक है। सही बात। ये भी आपने एज ए बिजनेस करके करना है। ये नहीं कि आपका जो हमसाया चाचा है वो 3 किलो डाल रहा है तो आप ही को। अगर आपने बिजनेस लानी है तो आप प्रॉपरली उनको, जो उनका वंडा, तूड़ी, चारा जो भी है, वो प्रॉपर फीड करना है, सही है। जोई साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि 7-8 किलो वंडा आप डालेंगे एक जानवर को, ठीक है, तो अभी रेट वनडे का आप देख लें कितना है। सही बिल्कुल है, हाँ। तो अगर 8 किलो की एवरेज दूध आप ले रहे हैं तो प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा आपका फिर? तो प्रॉफिट कम पड़ेगा, तो इसलिए तो 500 भैंसियां आपने रखनी है ना, हेड्स की बात है। 500। ये तो डेयरी ऐसी ही चल रही है, आई समझ, ये समझ आई। 500 वाले तो हमारे तो जो है ना वो ज्यादा जो मेंबर्स हैं, ठीक है, 99% मेरे हाल ज्यादा वैसे ही होंगे जो आम, जो मिडिल दरमियाने तबके के नहीं फार्मर हम हैं, इसलिए ठीक है। हम किसी को रॉन्ग तो हमें इंप्रेशन नहीं उनको भी देना चाह डालना रहे। नहीं चाहिए कि वो काम छोड़ के बैठ जाए। नहीं, नो, कैरी ऑन करें, ठीक है, लेकिन जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो बेहतर करे, थोड़ा सा जो है ना बेहतर वो एक मॉडल बनाए। बेहतर यही है ना, री इन्वेस्टमेंट करें, ऑटोमेशन, थोड़ी थोड़ी ऑटोमेशन करें, ठीक है। जिसके पास अगर 10 भी गायें हैं वो मशीन्स ले ले, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा अगर आपने डेयरी सेक्टर में रहना है तो, समझ आई। ये हम यही कह रहे हैं ना, वरना ये जो बड़े बिल्कुल, बड़े मगरमच्छ आपको खा पी जाएंगे, सिंपल। खा जाएंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये और इन्होंने खा भी जाना है, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसे ही होने। सही बात। फिर को आप 10 साल बाद ना वो कहेंगे वो चौधरी आरिफ खान और इमरान नदीम ने एक प्रोग्राम किया था यार, उन्होंने बातें तो ठीक की थी। तो मुस्तकबल की प्लानिंग जो अगर अगर आपने करनी है तो अभी कर लें, ठीक है। ਅਸਲ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਇਤਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਜੀਆਂ ਬਸ। हाँ। ते दूसरा इमरान भाई, ये थोड़ा चलो भैंसों की तरफ आ जाते हैं। शायद कोई लोग माइंड करें। आपने जो भैंस डालनी है ना, चलो अच्छे दूध वाली डालनी है, नीली हो पीली हो, ठीक है। ये जो भी आपके पास भैंस होगी, अगर हाई ज्यादा होगी तो वो उसने क्रॉस द बॉर्डर 8 किलो ही आपको एवरेज आनी है, सही है। सही बात है। और दूसरी ये, काफी लोग शौक कर रहे हैं, और एक प्रिंसिपल है, अगर आप भैंसों का शौक कर रहे हैं तो अगर आप 10 साल में अपनी जिंदगी में इसको कारोबार में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आप छोड़ देंगे शौक, ठीक है ना। ये हमारे यूरोप अमेरिका में जो गोरे हैं शौक करते हैं हर एक चीज का, मगर वो लाइफ में एक टाइम आता है कि वो अपना उसको कारोबार बना लेते हैं। क्या ख्याल है? ये तो ऐसे जो है ना, लोगों को ऐसे थोड़ा अगर शौक भी करे, थोड़ा थोड़ा कमर्शियली भी सोचे ना, ठीक है। कमर्शियली भी हाँ सोचें, और बेसिकली जो हमारे भाई है ना वो कोशिश करें कि अपने घर की ब्रीड तैयार करें, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करें। अगर बचना है, ठीक है, तो आप बाहर से जानवर लेने की बजाय जो है ना अपने घर के जानवर तैयार करें, ठीक है। या कोई भी अच्छी भैंस है आपकी ईदगी में 12-14 लीटर दूध दे रही है तो वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत अच्छी है।
وہ 12 لیٹر والی دودھ جو دینے والی بھینس بہت اچھی ہے. 20 30 25 والی جو ہے وہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر جو ہے نا. 20 30 تو والی پتہ نہیں 2 پاکستان ہوں گی کیا ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے لے کے 6 7 لاکھ لے کے. ٹھیک ہے نا. تو 12 کلو والی بھی جو ہے وہ ایک ٹاپ کلاس بھینس ہے. ٹھیک ہے. آف کورس. اگر وہ 12 کلو والی آپ کو 5 6 مہینے 12 کلو لگاتار دے رہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. 30 کلو والی یا 20 کلو 30 والی تو بہت کم ہوتی ہوں گی. ہاں 20 والی اگر صرف 2 مہینے 20 دیتی بعد میں وہ 8 کلو پر آ جاتی ہے. بالکل. تو اس کی ایوریج نکال لیں. ٹھیک یہ ہے. تو کوشش یہی کریں. ہمارا جو پہلے دن کا پوائنٹ آف ویو تھا شروع سے جو بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کی بریڈ تیار کریں. ٹھیک ہے. بالکل. اپنے بچوں کو جانوروں کو بچوں کو پالیں. ٹھیک ہے. اگر سال میں اگر یہ فارمر کے پاس 10 جانور 10 بھینسیں ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اگر سال بعد وہ اپنے گھر کی 2 پہلن بھینسیں تیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. 4 لاکھ روپے کی وہ بنتی ہیں کم از کم. ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ سمجھ لیں وہ 4 لاکھ روپیہ اس نے بچا لیا ہے سال کا. فوکس کرنا ہے نا، بات ہے فوکس کی. فوکس کرنا. ٹھیک ہے. انڈیا والے اس لیے کامیاب ہو گئے نا، فوکس کرتے ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک فوکس کر دیتے جو اس کے ساتھ 5 ہوتے ہیں نا وہ اس کا کھانا خراب کر دیتے ہیں سارا. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. یہ تو کوشش کریں اسی کہ کا اپنے گھر کی بریڈ تیار کریں. ٹھیک ہے. بالکل. اچھی جو ہے وہ بھینسوں کو اچھے بل سے کراس کروائیں. بالکل. بل نہیں اویلیبل ہے تو گورنمنٹ سیمنٹ اویلیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو ان سے کروا لیں. اور دوسرا اگر آپ نے جو ہے وہ بلز تیار کرنے تو اپنے گھر کی کوئی اچھی بھینس ہے. ٹھیک ہے. جو اچھا دودھ دیتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. 14 15 لیٹر دینے والی بھی جو ہے وہ اس کا بچہ بھی ٹھیک ہوگا. یا یہ ضروری نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے سارے کریکٹر اس میں دیکھنے کہ یہ ایسا ہو اس کی آنکھیں ایسی ہو اس کا سینگ ایسا ہو. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے دودھ کے لیے کرنا ہے ہاں تو اچھی والی بالکل. جو ہے وہ جو بھینس ہے اس کا جو ہے نا وہ بچہ بھی آپ پال کر جو ہے اس کو جوان کر سکتے ہیں. اس یا کو سانڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر لوگوں کو دیکھا تھا کہ آپ نے وہ مہنگے جانوروں کی طرف جانا ہے تو پھر بزنس پلان آپ کا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر شوق ہی ہوگا آپ کا بالکل. جیسے چودھری صاحب اور کر رہے ہیں شوق. نہیں شوق بھی اگر شوق بزنس میں کنورٹ فائنلی ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو اگر نہیں ہونا تو میں کہتا ہوں پھر نہ ہی رکھے تو بچوں کو ان کو تعلیم دے پڑھائیں وہ کسی کچھ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ واٹس صحیح ایپ پہ بات ٹک ٹک کے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. کیا خیال ہے؟ یہ صحیح جو بات ہے. اتنے بالکل بڑے گورے ہیں یہ جو امریکہ UK یورپ میں ہیں انہوں نے شوق کیے پھر ان کے یہ اربوں میں کاروبار بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو سارا دن آپ شوق ہی کر دو بڑا شوق ہے بڑا شوق ہے بچے بھی نہ پڑھیں تو شوق بھی نہ ہوئے تو there's no point. سن رہے صحیح بات. ہیں؟ بالکل. اگر تو پوائنٹ آف ویو آپ جا کر دیکھیں تو کچھ دوست کہتے ہیں پرافٹ ہو رہا ہے لیکن اگر اپنی محنت بھی شامل کریں ساتھ لیبر جو آپ خود کام کر رہے ہیں بالکل. ٹھیک ہے تو جا بچتا کچھ بھی نہیں ہے. جا لیکن پھر جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے میجارٹی پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے نا وہ گھر کا چولہا گھر کا سارا سسٹم اس طریقے سے چل رہا ہے. بالکل. تو کوشش یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ابھی جو عمران بھائی اسٹیپ لیں. چولہا تو چل رہا ہے مگر جو بھی یہ کوپریٹس آ رہی ہیں نا بڑے بڑے مگرمچھ ٹھیک ہے لیکن یہ بند کر دیں گے چولہا آپ یہ کا. کریں گے یار. ادھر یورپ میں ہو گیا نا. آپ کو نظر نہیں جی آ جی رہا ہے. ٹھیک ہے ہو گیا نا. ایسے ادھر بھی بالکل آپ کے پاس بھی شاپ ہے نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ابھی بالکل. آپ شاپ پہ بیٹھے ہو نا تو یہ بڑے بڑے مگرمچھ نہ جی ہوتے جی تو آپ کے ابھی کیوں ہونے کیسے ہی ہے نا. تو صحیح بات. بالکل. تو بڑے ڈیری جو ہے وہ آج سے 5 6 سال پہلے یقین کرے وہ ہاں کسٹمر اور تھے آج اور یہ بڑے بڑے سٹور جو ہے وہ ہڑپ کر گئے چھوٹی بالکل. کارنر شاپوں کو. ڈیری کا بھی آپ یہ لکھ لیں نوٹ ایسے ہی ہونا ہے ایک دن پاکستان میں بیکاز اس میں پوٹینشیل بہت ہے. کامیاب وہی ہوگا جو بالکل بزنس مائنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. جو بزنس مائنڈیڈ ہے جس کو جانور کی بھی بزنس مائنڈ سمجھ ہے. ہے بالکل اور بزنس کرنا آتا ہے وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے سارے فلپ ہو جائیں گے. باقی ایک دو گھر والی پیسے رکھیں گے اور کچھ نہیں ہونا ہے. دس سیٹ صحیح بات ہے. یہ بالکل یہ ریالٹی ہے. I'll be honest with you. ٹھیک ہے. اور جس نے بھی اپنا کوئی ورک آؤٹ کرنا ہے کوئی بھینس کے دودھ کی 12 سے ضرب بنا دے پلیز. اور جو گائے کا دودھ ہوتا ہے وہ 20 سے ضرب دے کے اپنا بزنس ماڈل بنائے. کوئی ایسے نہ کریں. گائے کو 12 بھینس کو 8 سے ضرب دے. ٹھیک ہے. اور جو ان کی پراپر فیڈ بنتی ہے وہ اس کی ورکنگ کرے اور آپ دیکھیں آپ کو کتنا منافع ہو رہا ہے.
اس طرح پھر آپ ریپلیکیٹ کریں، اگر ایک بھینس 2 4 5 6 ٹک 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 کرنی ہے، سٹاف کتنا چاہیے پر اینیمل، آپ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے. یہ بزنس ہر بزنس سارے ایسے ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. بالکل چھوٹے بچوں کو پال لیں اپنے پاس، یہی کریں ساتھ، ان کو جو ہے نا وہ نا ضائع نہ ہونے دیں، ہاں وہ چاہے بڑے بڑے شہر میں یا چھوٹے میں. میں تو ہر پروگرام میں تقریباً یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے جو ہے نا وہ اگر جانوروں کی قیمتیں کم کرنی ہے تو بچے بچانے ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. جا اگر ان کو کل پال لیں، نہیں تو وہ 6 ماہ بعد ان کیونکہ کے آپ کو جو پیسے. ہے وہ نا ایک جو چھوٹا فارمر ہے نا وہ کئی طرف سے گرا ہوا ہے اب، ٹھیک ہے. یہ تو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے گرا ہوا ہے اس کو، عمران بھائی ٹھیک ہے. اسی لیے گرا ہوا ہے نا، دوسرا جو ہے چھوٹا ہے وہ وہ چھوٹا اس لیے گرا ہوا ہے نا. دوسرا جو ہے وہ جانوروں کی قیمتیں اتنی کی ہوگی کہ ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہی بھینس جو آج سے ہم تقریباً پچھلے سال لاکھ کی لے رہے تھے، ابھی 3 3 4 4 لاکھ کی ہو رہی ہے، صحیح ٹھیک بات ہے. ہے. خاص کر سوشل میڈیا پر جب سے یہ یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ چلا ہے جا تو اللہ تعالیٰ ہاں جو ہے وہ ہدایت دے ان کو کہ میرے اور آپ کے سب کے سمیت کہ ہم نے قیمتیں اور سامانوں پر لے گئے ہیں جانوروں کی. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے جو ہے نا وہ گزارش یہی ہے کہ اپنے جو جانوروں کے بچے ہیں ان کو پالیں، اپنے گھر کی بریڈ تیار کریں، ٹھیک ہے. تو اسی میں آپ کا فائدہ ہے، جانوروں کی قیمتیں بھی بیلنس رہیں گی، جا تو ڈیری فارمنگ بھی پروفیٹبل رہے گا. جی چوہے صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. سو پتہ نہیں کوئی اور ممبر کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا ٹھیک ہے، ان کا ترابیاں کا ٹائم ہو جائے نا اب. تو ساڈا تے جے کھلنا تے انہاں دا تو نہیں نو نو. جی جی اعجاز احمد کہہ رہے ہیں کہ بچے پالو، بچے بکرے پالنے، پالو کہ بچے پالو. بچے پالنے سے بچہ پال رہے ہیں، آپ ایک گریزنگ کے سائی وال لیے. گائے. جی جی بالکل. ایمان ڈیری کہہ رہے ہیں کہ گائے اور بھینس کے دودھ کا واضح فرق ہونا چاہیے. بالکل وہ ریٹ میں تو ہونا چاہیے نا، ریٹ میں ہونا چاہیے، صحیح بات ہے. جو کیا بھینس کا دودھ جو ہے میری عمران وہ بھائی گائے. وسیم خان سے کل بات ہو رہی تھی ایمان ڈیری والے سے نا، تو انہوں نے ایک جی نا اپنی جو روٹین رکھی ہوئی ہے بھینسوں کی، ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسے کر رہے ہیں کہ یہ جو تیل وغیرہ اور لال سرخ مرچی، ترفڑ مرچی ہوتی ہیں، یہ ایک جی جمعے جی کو وہ دیتی ہیں بھینسوں کو، ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ جمعہ ہوتا ہے پھر وہ پیاز، ادرک اور جوین وغیرہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ روٹین رکھی ہوئی ہے ہر ہفتے، ٹھیک ہے. میرا ایک وسیم بھائی کو کسی دن لائیو لے کر آتے ہیں، ہاں تو مجھے وہ یاد ہے جب وسیم بھائی نے ایک بھینس کے ساتھ کام سٹارٹ کیا تو الحمدللہ آج میرے کے پاس 30 جانور ہیں. بالکل تو اسی طرح جو ہے وہ فرش بشیر بٹی صاحب ہیں، ان کا رول ماڈل دیکھیں، ان کے بالکل پاس بالکل یہ ٹوٹل 100% بھینس کا دودھ وہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہاں ہے. بالکل دے رہی ہیں. تو ان کے دودھ کا انہوں نے ایک برانڈ بنایا ہوا ہے. تو بالکل مجھے تو انہوں نے جو میں وزٹ کیا تھا لاسٹ میں، انہوں نے فیڈ بھی پلان بتایا تھا کہ میں یہ چیزیں بھی نہیں دے رہا یا کہ ہمارے دودھ کی اسمیل بھی نہ چینج ہو، ہاں بالکل بالکل. جا 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 ٹھیک ہے. تو اس طرح کا اگر ماڈل بن جائے آپ کا تو انشاءاللہ جو ہے وہ یا ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کچھ بھی کرتی رہیں، آپ کا دودھ وہ بکتا رہے گا. یار یہ ابھی 2 کمپنیاں انڈیا میں، امول ایک، دوسری کا مجھے نام نہیں یاد رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو باہر سے کمپنی آئی ہوئی نا، ان کو اٹھنے نہیں دے رہی ہیں. وہ پتہ ہے انہوں نے پلاننگ کر کے یہ ڈیری میں وہ اور بھی پروڈکٹس کر رہے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اتنے ہائی لیول پہ جا رہی ہیں. تو ہم پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہماری فارن میاں جا رہی ہیں. معظم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کون سے نسل کے جانور. میاں صاحب آپ اچھی نسل کی جوٹیاں تیار کریں، ٹھیک ہے. اگر وہ بھینس کا کرنا ہے تو گائے کا کرنا ہے، فریزن نسل کی کراس جرسی نسل کی ہو جائیں، ٹھیک ہے. اگر دودھ والا کرنا ہے تو فاٹرنگ والا کرنا ہے، میٹ والا کرنا ہے تو سائی وال چلستانی لوکل بریڈ کو جو ہے وہ کریں. گرنی نسل کی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. جا نہیں نسل دیکھیں، آپ نے دودھ لینا ہے، آپ نے بزنس مل کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو پھر آپ کا ایسے ہی ہونا ہے نا، آپ نے جو دودھ دیکھنا ہے بھینس کا. ابھی میرے پاس ایک کراس بھینس ہے، وہ بری بھینس نہیں ہے، بڑی. جی جی وہ سارے کہتے ہیں کراس ہے جی، کراس ہے. کراس ہوگی، مگر لاسٹ ہوئے ہم نے اس کو 9th منتھ میں ڈرائی کیا تھا. 5 کلو دودھ اس وقت بھی تھا 9ویں مہینے. ماشاء اللہ. آنیسٹلی میں جھوٹ نہیں بول رہا 9 months start ہو جی. تو کراس ہے تو یار میں کراس ہے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. 16 کلو عام روٹین دا دودھ دیندی جس ساڈی سانب ہے. تے 9ویں مہینے تو کوئی معافی منگی ہونا ریسٹ کر، ٹھیک ہے.
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਅਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ? ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬੌਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ मैं 5 बजे स्टार्ट करने कम अच्छा, कोई मसला नहीं, पता नहीं क्या टाइम हो गया। चलो एनीवे, ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਬਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਅਰੀ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁछ मर्जी करो। ऐसे ही है ना? टीम भाई कह रहे हैं कि हम लोग 120 का दूध बेच रहे हैं और इंशाल्लाह रमजान के बाद 130 करेंगे। याद रखें, जब भी खालिस दूध देंगे वो अपने आप में खुद मार्केटिंग है। दैट्स ग्रेट। वसीम भाई तो बिजनेसमैन है पक्के, इस्लामाबाद बैठे हैं। आप खुद का काम चला रहे हैं, तो थोड़ा सा तकरीबन दें आधा घंटा अपना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा जो है हमारे फार्मर के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी एफर्ट से एक हजारों लोगों का भला हो जाएगा। एक बात भी आप अगर उनको सिखा देंगे दो चीजें हैं। एक तो वसीम भाई पॉजिटिव बहुत हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं, लाइक जो अपने इनके स्टाफ हैं, नौकर हैं, सारे उनके साथ पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं ऐसे इंशाल्लाह मैंने करना है, हो जाना है, और हो भी जाता है। इनकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैंने देखी है इनमें, ठीक है ना। लेकिन तो अक्सर फार्मर है वो पॉजिटिव कहते हैं, पता है को थोड़ा सा मसला हो तो मुलाजमों के साथ क्या सलूक होता है। ये इनके साथ नहीं कभी हो, इन्होंने मुझे आज तक नहीं कंप्लेन की कि मेरे साथ नौकर के साथ ये हो गया वो हो गया। पॉजिटिव बहुत है ये, ऑनेस्टली। मैंने इनको, मेरी मुलाकात हुई लास्ट टाइम, मैंने कहा यार आप पॉजिटिव बहुत हो, इसलिए अल्लाह ने इनकी सालियां भी की हुई हैं, ठीक है। और एक बिजनेस माइंडेड है, ठीक है, और दूसरा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्होंने छोड़ के इस तरफ आ गया, मगर वो पता है 1,65,000 की भैंस ली थी पहली, याद है आपको? और हमने वो फेल की थी, याद है ना? तो सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो अभी माशाल्लाह अभी ये दूसरी शॉप खोल रहे हैं इस्लामाबाद में। मगर ये कि पॉजिटिविटी बिजनेस में होनी चाहिए। पॉजिटिव नहीं होगा आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो जी, ये वजीम भाई कह रहे हैं कि वो तोकड़ भैंस लेकर या जोटी लेकर कराएं, दोनों ठीक है। क्या? ठीक है, भैंस लेंगे दूध वाली, जो थोड़े दूध वाली भैंस को लेकर अगर तैयार करेंगे वो 4-5 महीने दूध भी देगी, थोड़ी सी अपनी कास्ट भी निकाल देगी। जोटी भी ठीक है। नहीं तो वो चोटी से तो फिर वो तोकड़ भैंसे ठीक है ना, क्या ख्याल है? वो तो बिल्कुल वो ठीक। अभी मेरे एक कजन है, उन्होंने भी ऐसी शुरू कर ली। पहले चोटियां लेके आते थे, अभी वो भैंसे लेके आ रही हैं, इधर पिंडी से भी लेके आ रहे हैं। और वो 3 माह की तकरीबन प्रेग्नेंट होती है, 7 मंथ का प्रोजेक्ट होता है, फिर आगे बस ये सही बात। ठीक है साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा प्रोग्राम होगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो माफ करना, रोजे से वो इतनी बातें भी नहीं होती हैं। बट एनीवे बात सारी एंड पे इन्वेस्टमेंट और हेड्स की, मिल्किंग हेड्स, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भाई फैन बता रहे हैं, आपको किसी दिन लेकर आना लाइव साथ। किसको? जाहिद भाई हैं हमारे जो है ना, वो बड़े एक्टिव मेंबर हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, जानवर बेचते हैं। चलो इंशाल्लाह। ठीक, उस्मान भाई वालेकुम अस्सलाम। जिन दोस्तों ने सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। तो कोशिश करेंगे कमेंट्स पर जवाब देंगे भाई साहब, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा।